الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل تعظیم و تکریم معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو سے اپنی کلام کا آغاز فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو پورے قرآن پاک میں 99 مرتبہ آیا ہے، اور تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، اسی طرح الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب قرآن پاک میں یا ایہا الذین آمنو پر پہنچو تو خوب متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں یا تو کسی بھلائی کا حکم دیں گے یا کسی برائی سے منع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس موقع پر خوب متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خوب متوجہ کر کے فرمایا: کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے، دل جوئی بھی کی ہے۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں، بلکہ تم سے پہلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض رہا۔ جس طرح نماز کی فرضیت سے کوئی شریعت خالی نہیں، تو اسی طرح روزہ کی فرضیت سے بھی کوئی شریعت خالی نہیں ہے۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے، اوقات کی تحدید کے اعتبار سے
تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، لیکن فی نفسی ہی روزہ تمام شریعتوں پر لازم رہا ہے۔ اور من قبلکم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتیں داخل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی، دل جوئی یوں فرمائی ہے کہ یہ روزہ رکھنا اگرچہ مشقت کا کام ہے، لیکن یہ صرف تم سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ عبادت، یہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ اور یہ طبعی بات ہے کہ اگر مشقت کا کام کافی سارے افراد کر رہے ہوں تو پھر وہ کام انسان کے لیے طبعی طور پر سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کا روزہ انسان رکھے، اس سے غفلت نہ برتے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، لہٰذا انہیں تول تول کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں تقسیم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تو رمضان المبارک کے لمحات ہیں، یہ تو گویا کہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ جیسے دنیاوی کمائی کے سیزن ہوتے ہیں، تو دنیاوی کمائی کے سیزن کے ایام میں کوئی آدمی غافل نہیں رہتا، کوئی آدمی سویا نہیں رہتا، کوئی آدمی سست نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی دنیا کمانے کے اعتبار سے، دنیا کمانے کی ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک بھی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اس سے ایک مسلمان کو ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی عام عبادت نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہونے کے وقت بھی روزہ داروں کی ایک امتیازی شان اور مقام ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر روزہ کا مقصد اور روزہ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ روزہ محض فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا ایک مقصد ہے، روزے کی ایک حکمت ہے، روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی جو ہے دولت آ جائے، تقوی کی کیفیت تمہارے اندر آ جائے۔ اور روزہ یہ تقوی کے ملکہ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ تقوی کی تعریف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبہ کے اندر کی ہے، اجتناب الاعمال السیئات من شرک او فسق او بدعت، یعنی تقوی نام ہے تمام برے اعمال سے بچنے کا، خواہ وہ شرک کے قبیل سے ہو، خواہ وہ فسق کے قبیل سے ہو، خواہ وہ بدعت کے قبیل سے ہو، یعنی ظاہری اور باطنی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تقوی کا معنی ہے بچنا اور ڈرنا، اور اس میں سے بھی اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا سبب ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر آدمی کے اندر آ جائے تو پھر گناہوں سے بچنا اور طاعات کو نبھانا انسان کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ روزے کے دوران ہمارے لیے کھانا اور پینا اگرچہ حلال تھا، ہم کھانے پینے جیسی حلال چیزوں سے روک رہے ہیں محض اس وجہ سے کہ حکم ربانی ہے۔ تو جو چیز حلال تھی اسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، تو ایک چیز جو ہے ہی سارا سال ہم پر حرام، تو وہ تو بطریق اولا ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ اور روزہ کا اصل فائدہ روحانیت بھی تب حاصل ہوگی جب ہم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ روزہ بھی رکھیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے ایسی
फुल स्पीड के अंदर चला दिया जाए, लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, तो इसका कोई फायदा हासिल ना होगा। रोजा रखा हुआ है लेकिन आंख की खिड़की खोली हुई है, गलत जगह पर देख रहे हैं, कान की खिड़की खोल रखी है, गलत सुन रहे हैं, जुबान की खिड़की खोल रखी है, गलत बोल रहे हैं, तो फिर मकसद रोजा हासिल ना होगा। तो मोहतरम दोस्तों, रोजा रखने के साथ साथ इसकी रूह को और असल को और मकसद को और हिकमत को भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर शरई उज़्र के छोड़ दिया, बग़ैर किसी मजबूरी के छोड़ दिया, कोई बीमारी भी नहीं है, सफ़र की हालत भी नहीं है, फिर ये सारी ज़िंदगी रोज़े क़ज़ा करता रहे, उस एक रोज़े की तलाफ़ी तमाम ज़िंदगी के रोज़ों से नहीं हो सकती। लिहाजा इस मौसम बहार को गनीमत समझें और जितना हो सके नेकियां कमाएं। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।